یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. ومن یعظم، جو تعظیم کرے، شعائر اللہ، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کے ہیں اللہ کی نشانیاں. یہاں پہ بھی قرآن نے یہی کہا، وہی لفظ آئے ومن یعظم شعائر اللہ، کہ تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہاں تو صفا اور مروہ ہے نا، کہ صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ پروردگار عالم یہاں پہ کیا مراد ہے جو سورہ حج کے اندر آیا ومن یعظم شعائر اللہ؟ اللہ پاک فرما رہا ہے نشانیوں کی تعظیم کرو. تو قرآن نے خود کہہ دیا اس سے مراد ہے قربانی کے جانور. اس سے مراد کیا ہے؟ قربانی کے، یعنی اونٹ یہ اللہ کی نشانی ہے، گائے یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، بکری اللہ کی نشانی ہے، بھینس اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. چونکہ یہ قربانی کا جانور ہے نا، کٹا قربانی کا جانور ہے، کٹا قربانی کا جانور ہے، یہ اللہ کی نشانی. قرآن نے کہا یہ اللہ کی نشانی میں سے کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. تو سامعین محترم دیکھیں آگے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہتا ہے جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو تمہارا دل متقی ہو جائے گا. تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑی بات ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو تو تیرے دل میں اللہ پاک جو ہے وہ اپنی محبت پیدا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ اپنی. تو اس لیے قربانی کے جانوروں کی بھی تعظیم ہے. قربانی کے جانوروں کی بھی کیا ہے؟ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی تعظیم ہے. قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ ان کی تعظیم ہے. اب میں یہاں پہ نقطہ سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جانور افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ قربانی کا جانور. قرآن نے کہا کہ قربانی کے جانور کی بھی تعظیم کرو چونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. آپ بتائیں کہ قربانی کا جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ قرآن نے کس کو افضل کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیا دی؟ مراد ہے انسان کو ہم نے کیا دی؟ ایک جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت صورت کے اندر پیدا فرمایا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو بھی انسانوں کے اندر پیدا کیا گیا. پتہ چلا کہ کائنات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ وہ انسان ہے. بے شک جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن سب سے اچھی افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے. تو جب قربانی کے جانوروں کی بندہ تعظیم کرے تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہو گئی. تو جب بندہ رسول کریم کی تعظیم کرے تو کیا یہ اللہ کی نشانی کی تعظیم نہیں ہے؟ جو جانوروں سے جانور جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے قربانی کے جانور. اور انسان جو ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کے حبیب ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام المرسلین ہیں، اور وہ اللہ کی سب سے بڑی کائنات کے اندر نشانی ہے. آیت الکبریٰ سرکار کی شان ہے کہ سرکار کے ہیں اللہ کی سب سے بڑی کائنات میں کیا ہے؟ نشانی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ شان کس کی بیان ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی بیان ہوئی. تو جن کی رب شانیں بیان کرے وہ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. سامعین محترم اگر کوئی جانور کی تعظیم کرے تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے. تو کیا کوئی بندہ اگر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوبوں کی تعظیم کر لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو پیغمبر ہیں، جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو غوث ہیں، اور جو بڑے بڑے جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے عابد و زاہد لوگ ہیں، ان کی تعظیم کرنے سے کیا کوئی کفر لازم آتا ہے؟ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا سوائے ثواب کے. ثواب میں ہوتا ہے. تو جو بندہ اللہ رب العالمین کے پاک بندوں کی تعظیم کر لے اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ بھی ان لوگوں کا ایک پھیلایا ہوا دندہ ہے. یہ بھی ان لوگوں کی ایک چال ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے اوپر پاس جائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو
میں قرآن کی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ پروردگار فرماتا ہے جو بندہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو دل کا تقویٰ ایسا ہوتا ہے، اس کو دل کا کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ۔ تو جو بندہ اپنے اللہ رب العالمین کے محبوبوں کی تعظیم کرے اس کو بھی دل کا تقویٰ ایسا ہوتا ہے، ان کی تعظیم کرنے سے بھی انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری ایک بہت بڑے حضرت سید علی مرتضیٰ کے خلیفہ تھے، آپ کے خلفاء میں سے وہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کیا کرو، وہ کہتے حضرت عمر کی سیرت پڑھا کرو، حضرت عمر کی اپنی مجلس میں گفتگو کیا کرو۔ فرماتے جہاں پہ حضرت عمر کی گفتگو ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں سے حضرت عمر کے واقعات بیان ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو دل کی پاکیزگی نہیں ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ دل کی۔ تو اس لیے سامعین محترم اللہ کے ولیوں کی باتیں کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں جو امت کا راستہ ہے وہی سب سے بہتر راستہ ہے، جو امت کا اجماعی راستہ ہے نا وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ یہ جو بعد میں بن رہے ہیں راستے بن رہے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ کوئی یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ ایک اور نیا ٹرینڈ جو ہے آتے ہیں اٹھا کے ٹوپی گھر سے اتار کے مار کے لا کے ننگے سر نماز پڑھتے، ننگے سر جان بوجھ کے نماز پڑھتے۔ ایک اور طریقہ ہے جو ہی فرضوں کی نماز ہوتی ہے اٹھ کے بات پڑھتے، نہیں ذکر کیا، نہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے دعا مانگی، مسلمانوں کے ساتھ مل کے دعا بھی نہیں مانگی۔ حالانکہ سرکار دو عالم کا یہ فرمان ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے دعا مانگے وہاں کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ تو اٹھ کے بھاگتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے دوڑتے ہیں پتہ نہیں جیسے کوئی یہاں ان کے پیچھے کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ طریقے کار کن کے ہیں؟ یہ سارے یہ سب جو ہے یہ مناسب طریقے نہیں ہیں، یہ سنت سے ہٹ کے طریقے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا، دعا سے پہلے بھاگ جانا اور اس طرح کی اور باتیں کرنا، یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں، یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ خلاف سنت ہے۔ اور 13ویں کو قربانی کرنا، یہ 13 ذی الحجہ کو قربانی، ان بزرگوں سے پوچھے نا، ان کی عمر تقریباً 60-70 سال ہے، ان سے پوچھے کبھی آج تک آپ نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ آج تک ان کی پوری عمر گزر گئی ہوگی، چوتھے دن قربانی کبھی کسی نے کی ہے۔ لیکن آج اب غیر مقلدین کہتے ہیں چوتھے دن قربانی 13ویں کو کیا کرو، کرواتے ہیں وہ بھی جان بوجھ کے کرواتے ہیں، کہتے ہیں جی مسئلے کو ہم نے زندہ کرنا ہے، ہم نے قرآن کو زندہ کرنا ہے، ہم نے حدیث کو زندہ کرنا ہے۔ کس طرح 13ویں کو جان بوجھ کے قربانی کرو، 3 دن قربانی نہیں کرتے، جب 13ویں کا دن آتا ہے تو جان بوجھ کے قربانی کرتے۔ یہ مناسب نہیں ہے بندہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کرے، امت سے ہٹ کے راستہ اختیار کرنا۔ ساری امت ایک طرف کھڑی ہے اور یہ چند لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، ساری امت ایک طرف ہے اور یہ چند لوگ ایک طرف کھڑے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ید اللہ علی جماع، سرکار فرماتے ہیں اللہ کا دست قدرت کس پر ہے؟ جماعت پر۔ اللہ کا دست قدرت کس پر ہوتا ہے؟ اکیلے بندے پر نہیں ہوتا۔ اللہ کا دست قدرت مسلمانوں کی جہاں پہ جماعت ہوتی ہے اللہ کا دست قدرت ان پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم طریقہ وہی ہے جو بزرگان دین کا طریقہ وہی ہے جو امت کے علماء کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، انعام یافتہ بندوں کا، یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور شریعت اسی کا نام ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ